کیا دوبارہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو ہے وہ سامنے آئے گی؟ کیا تحریک لبیک پاکستان دوبارہ سیاسی افق پر جو ہے وہ نظر آئے گی؟ تو یہ بات طے ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی متعدد بار کوششیں کی گئی ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کی گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے واپسی اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا جس طرح سے منظر عام پہ نہ آنا، یہ تحریک لبیک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور حکومت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ روپوش ہیں تو انہیں سامنے آنا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ روپوش ہیں۔ اگر وہ اداروں کی کسٹڈی میں ہیں یا حکومت نے گرفتار کر رکھا ہے تو جلد از جلد ان کو منزل عام پر لانا چاہیے۔ اب تحریک لبیک پاکستان چونکہ اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں، چونکہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے تو ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا اور کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں جانتا کہ وہ قیادت کہاں پر ہے۔ کچھ ایسے ذرائع ہیں جن کے منہ سے ہم نے مختلف طرح کی چیزیں سنی ہیں۔ اب یہ مصدقہ ہیں غیر مصدقہ ہیں اس کا تو علم نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصدقہ خبریں ہیں۔ اب تحریک لبیک پاکستان کی واپسی کے حوالے سے اب یہ کچھ شرائط جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرتب کر کے تحریک لبیک پاکستان کو پہنچائی جائیں گی۔ ان شرائط میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ مرید کے پر کسی بھی قسم کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور کہیں بھی مرید کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ آپ سیاسی طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کا آپ دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، کسی فارم پر اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ یہ مقتدرہ جو یہ پہلی شرط جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے ملک میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ریلی کا جو ہے وہ آپ مظاہرہ نہیں کریں گے، کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو باقاعدہ طور پہ حکومت سے اس کی اجازت لینا ہوگی۔ اور یہ تو ویسے بے تکی بات ہے، پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان جو جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے تو کوئی احتجاج ریلی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ جو اسلام آباد امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے تھے اس حوالے سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے کوئی جلسہ آپ کا جلوس ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پہ اجازت نامہ جو ہے وہ آپ کو مرتب کرنا پڑے گا، اس کی شرائط سامنے رکھنے پڑیں گی، اس پر باقاعدہ میٹنگ ہوگی، اس پر ایک کمیٹی بیٹھے گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کرے گا، آپ اس شرط کو بھی منو ان تسلیم کریں گے۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ یہ بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو، جو ہمارے پاس اپڈیٹ پہنچی ہے کہ یہ مطالبات بھیجے جا سکتے ہیں یا بھیج دیے گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہداء ہیں مرید کے میں یا ان کے مرکز کے باہر جو لاشیں گری ہیں، ان لاشوں کی حوالگی کے حوالے سے کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جائے گا۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا بہت زیادہ جو شہداء تھے ان کی درخواستیں جو ہیں واپس لی گئی ہیں، اور ہماری جو اپڈیٹ ہے کہ بیک ڈور ان کو وہ لاشیں پہنچائی گئی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں آئی ہیں، اب وہ حقیقت ہے یہ رومرز ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ کسی سے کوئی مصدقہ خبر آ ہی نہیں رہی، بالکل رومرز پھیلے ہوئے ہیں، کوئی مصدقہ خبر کہیں سے آ ہی نہیں رہی۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ کارکنان جو ہیں تحریک لبیک انہوں نے ہم تک پہنچایا کہ درخواست واپس لینے پر جو ہے وہ لاش جو حوالے کی جاتی ہے اور بڑا محدود سا اندھیرے میں جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ بات ختم کی جاتی ہے۔ اب جو چوتھا مطالبہ وہ کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مزار ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو عرس کے حوالے سے جو اجتماع ہوتا ہے اسے لاہور سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ اس کا 13 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک آپ اندازہ لگائیں کتنے دن ہو چکے ہیں، وہ روڈ اسی طرح سے بند ہے، مسجد کو سیل کیا گیا ہے، وہ سڑک بند ہے۔ اور میں نے لاسٹ ڈیز بھی میں وہاں پہ چکر لگا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ باقاعدہ جنگلے لگا کے جو ہے وہ ایریے کو کور کیا گیا ہے، آپ جا نہیں سکتے۔ تو اتنی دیر جو تکلیف پہنچا رہا ہے تو کیا اس کا بھی حکومت سے کچھ سوال کرے گا؟ تو مقتدر سے یہ پوچھے گا کہ بھائی جان آپ نے تو زیادہ، وہاں پہ تاجر برادری نے بینر لگا رکھے ہیں احتجاجی
کہ ان دکانوں کو، روڈ کو کھولا جائے، ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا پلان ہوگا؟ اس کے بعد ایک سینیٹر ہیں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے، ان سے ہماری بات ہوئی اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ سطح پہ یہ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، تحریک لبیک کی قیادت جو اس پہ کو بات چیت اس حوالے سے جاری ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک پاکستان اس پر منوعن عمل کرے گی، اور کرے گی تو کن شرائط پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کیونکہ ریاست سے آپ لڑ نہیں سکتے، طاقت کے سامنے جو ہے وہ آپ احتجاج بلند کر، ہم کوئی تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو ہے بندوقیں لے کے تو سامنے نہیں آ سکتی، نہ ہی وہ مسلح ہے۔ وہ پہلے کرتے ہیں کہ مسلح ہونے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے منع کیا ہے کہ مسلح نہیں ہونا، آپ جو ہے احتجاج کریں گے، سیاست کریں گے، بیانیہ بنائیں گے، اپنا ظلم جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑے رہنما تحریک لبیک کے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے مسلح ہونے سے منع فرمایا ہے، اور ہم ان کی بات پہ قائم رہیں گے، مسلح نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم پرامن ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم قطعاً متشدد نہیں ہیں، ہم نے کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ جہاں بھی قانون کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے ہم نے قانون کو سپورٹ کیا ہے، اور قانون کو آگے رکھ کے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلانی جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت جو بھی ہے وہ گند خانہ ہے، اس کو ہم گرانے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے، یہ انہوں نے مینار بنایا ہے، یا جو بھی سلسلہ یہ کر رہے ہیں، آپ آگے ہوں، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کو صرف یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آئین پاکستان کی روح سے آپ اسے ختم کر دیں۔ ان کا یہ جو بھی موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ سینیٹر سے ہماری بات، انہوں نے کہا کہ صاحب حسین رضوی صاحب کہاں پہ ہیں؟ کسٹڈی میں ہوں گے تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بھنک پڑی ہوگی کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ روح پوش تو میرا نہیں خیال کہ وہ روح پوش اتنی دیر رہ سکتے ہیں۔ تو کیا سلسلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جلد جو ہے وہ عدالت میں ان کو لایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو جلد جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت ان کو عدالت میں پیش کر کے مقدمات کا سامنا کروا کے پھر جو ہے وہ بری ہو سکتے ہیں، وہ قانون کا سامنا کریں گے اپنے مقدمات کا۔ اگر وہ روح پوش رہیں تو اتنے وہ میرے خیال سے اتنا تو قانون کو سمجھتے ہیں، ان کے قانونی ٹیم ہے، وہ پہلے بھی ان چیزوں کو فیس کر چکے ہیں، ہر دور میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرچوں کا جو بھی مسئلے ہیں، مقدمات ہیں، ان کا سامنا تو بعد میں بھی کرنا پڑے گا۔ آپ 200 سال آپ چھپ جائیں، قانون تو نہیں بدل جائے گا۔ تو میرے خیال سے وہ خود تو روپوش نہیں ہے، میرا ذاتی رائے ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہوا ہے، اور سامنے جو ہے وہ لانے کی دیر باقی ہے۔ سینیٹر بھی یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جلد جو ہے، یہ ابھی نہیں پتا کہ وہ روپوش ہے۔ جو سینیٹر نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ روپوش ہیں یا وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ہاں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہ جلد جو ہے ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے یا مقتدرہ کے ساتھ جو ایک سلسلہ کرتی ہے، وہ کس طرح کی کس لیول پہ بات چیت ہوتی ہے، اور پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو منوعاً تسلیم کرواتے ہیں۔ اب اس وقت ریاست جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے وہ جیسے بھی ہو گیا ہے ان سے یا پری پلان کیا گیا ہے، اس انسیڈنٹ کے بعد وہ اس سلسلے کو وہ چاہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے۔ اب ایک ان کا یہ بھی شوق اپنی جگہ قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کی کمر توڑ کے انہیں سپیس دی جائے، وہ تحریک لبیک پاکستان نہ رکھی جائے جو پہلے تھی، جس کا ایک روب دبدبا تھا۔ تحریک انصاف کے ساتھ ریاست جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے، تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے۔ اب ایک ہی وقت میں آپ دو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، دونوں ہی جماعتیں بیک وقت کارکنان کو سڑکوں پہ آنے کا کہہ دیں تو ریاست قطعاً فیس نہیں کر سکتی۔ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف پورے پاکستان کے آبادی کا میرے خیال سے 75 یا 80% بنتا ہے، 80% اگر نہیں ہے تو 75% پکا بنتا ہے۔ تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان جو پاکستان کی سب سے بڑی دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور دونوں ہی کی روڈ پہ بہت زبردست گرپ ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں دونوں پارٹیز اعلان کر دیں، کیا